جب قیامت آئے گی تو پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حجر اسود کو بھی حاضر کرے گا. اور جناب علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اے امیر المومنین اللہ تعالی حجر اسود کو آنکھیں بھی دے گا اور منہ بھی دے گا. دو اس کی آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوگی اس کی حجر اسود کی جس سے بولتا ہوگا. اور پھر وہ حجر اسود کے سامنے جب لوگ گزریں گے ایسے کر کے، یا اللہ اس نے مجھے مومنانہ چوما تھا، یا اللہ یہ منافق جا رہا ہے. مومن کا بھی بتائے گا، منافق کا بتائے گا. یہ کیمرہ بتائے گا چوری کس نے کی ہے، کس کی جیب کترے کو دیکھے گا، دیکھ کر فوٹو بنا رہے ہیں. تو یہ جو کیمرہ ہے نا، کیمرہ حجر اسود کا اس کیمرہ ہے، سکین کیا اسے، سب کو سکین کر دیا. اب جب اس کے سامنے سے گزریں گے لوگ کہیں گے یا اللہ یہ منافق ہے، یا اللہ یہ مومن ہے. اور جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب علی کی بات سے ہمیں یہ پتہ چلا، نمبر 1 حجر اسود شفاعت کرے گا، نمبر 2 حجر اسود نفع دے گا، نمبر 3 حجر اسود کے چومنے کا فائدہ قیامت کے دن ملے گا، نمبر 4 کروڑوں لوگوں کو حجر اسود جانتا ہے، نمبر 5 حجر اسود یہ بھی جانتا ہے کون منافق ہے اور کون مومن ہے، نمبر 6 حجر اسود لوگوں کے ایمان اور انجام کو جانتا ہے، کون ایمان پر مرے گا کون کفر میں مرے گا. وہ حجر اسود جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ لگا دیے، اپنے ہاتھ لگا دیے، اتنا اس کے اندر علم آ گیا. تو جس کو صرف چوما ہے اس کو اتنا علم آ گیا، جس کو آپ نے دیکھا ہے کندھے پر اٹھایا اس کے کندھے پر، ان کا کتنا علم ہوگا لگے گا. ان کی کتنی شان ہے جو روزانہ آپ کے پاس بیٹھتے ہوں گے، دن رات فیض لیتے ہوں گے، آپ کو تکتے ہوں گے، آپ ان کو تکتے ہوں گے، انوارات و تجلیات کی بارش ہوتی ہوگی اور وہ فیض لیتے ہوں گے، علوم کے خزانے ایک سمیٹتے ہوں گے. وہ تو پتھر ہے، یہ تو انسان ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ حجر اسود زمین پر آیا تھا، اگرچہ اس کی روشنی کو رب نے چھپا لیا ہوا تھا لیکن یہ تھا سفید. تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حجر اسود کالا کیوں ہے؟ فرمایا آیا تھا دودھ کی طرح سفید، لیکن جب لوگ اس کو چومتے تھے تو جب اس پر ہونٹ لگتے تھے چومنے والے کے سارے گناہ کھینچ لیتا تھا، سارے گناہ کھینچ لیتا. ہاتھ لگانے سے ہاتھ کے سے گناہ کھینچ لیتا تھا. اور اگر کوئی چھڑی لگاتا تھا، اب چھڑی ہاتھ میں ہے، چھڑی کی تعلق ہاتھ کے اندر ہے تو کھینچ لیتا تھا. پھر جو دور ہے ایسے سلام کرتا تھا، اس سے شوائیں نکلتی ہیں، شوائیں ٹکراتی ہیں، شوائیں ٹکرا کے اس کے سارے گناہ کھینچ کے لے جاتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ لوگوں گناہ کو جذب کر کر کے سیاہ ہو گیا تھا. یہ دودھ کی طرح سفید، لیکن لوگ گناہ جذب کر کر کے یہ کالا سیاہ ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی یہ شفقت و عنایت ہے. اور جن لوگوں نے اس کو ادب و احترام سے، تعظیم سے اور اس لیے چوما ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، ان کا نظریہ بھی درست، دل بھی درست، اور کل قیامت کے دن اللہ کے فضل و کرم سے حجر اسود ان کی شفاعت کرے گا، اور جس کی شفاعت اسود کر دے گا وہ بخشا جائے گا. اب یہ مجھے ارشاد فرمائیں کہ جو بیچارے طالب علم جنہوں نے بھی پڑھا ہی کچھ نہیں، کچی پکی روٹی پڑھ کے خطیب بن گئے، مسجدوں کے امام لگ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی کس کی شفاعت نہیں کرے گا. وہ پتہ نہیں کون سا مذہب پڑھتے. مجھے ایک بندے نے کہا ویسے، کہتے یوسی صاحب کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا. میں ہاں میرا بھی عقیدہ ہے. آپ بھی مان گئے؟ میں مانتا ہوں پہلے نمبر تیرا جس کی شفاعت نہیں ہوگی. ہماری تو ہوگی بابا، ہم مانتے ہماری ہوگی، تیری نہیں شفاعت ہوگی. شفاعت کا منکر ہے، جو شفاعت کا منکر ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خود اللہ بندے کو اس کے گمان کے مطابق دیتا ہوں. ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ایک بندے کا تو بڑی یا اللہ کرتا ہے، کہتا ہے تو بڑے مگر سانتے دیتے ہی نہیں، اس کو ملتا بھی نہیں ہے. یہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو بڑا پکارتا ہے ملا کچھ؟ کہتا کوئی نہیں، مل جائے گا، رب سے مل جائے گا. پہلے کا گمان برا ہے، دوسرے گمان اچھا ہے. اچھے والے کو ملے گا، برے والے کو نہیں ملے گا. جس کا عقیدہ ہے کوئی شفاعت نہیں کرے گا، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جن کی شفاعت نہیں ہوگی، اور جن کا عقیدہ ہے شفاعت ہوگی وہ ان کی سب میں ہوگی جن کی شفاعت ہوگی.